اللہ تعالیٰ جس بندے پر خاص رحمت فرماتا ہے نا، اس بندے کو پختہ علم اور پختہ علم کے ساتھ حکمت اور دانائی کا جوہر عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 269 میں ارشاد فرمایا، یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا وَمَن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس بندے کو حکمت ملی اسے بہت بڑی خیر دی گئی۔ یعنی حکمت اور دانائی خاندان میں آپ دیکھیں کہ وہ بندہ جو حکمت بری باتیں کرتا ہے، جو دانا ہوتا ہے، جس کا اخلاق، کردار اور سارے معاملات اچھے ہوتے ہیں، وہ سارے خاندان کا مرکز ہوتا ہے۔ لوگ بہت سارے معاملات میں جہاں فیصلے کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسے شخص کا انتخاب کرتے ہیں جو حکمت اور دانائی والی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، وہ جسے حکمت عطا فرمائے۔ اور کائنات میں سب سے بڑے دانا میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور جیسا دانا نہ پہلے کبھی ہوا تھا، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو دانائی ہوتی ہے نا، اللہ کی حکمت اور اللہ کے فضل و کرم سے ہوتی ہے، لیکن اس میں تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیے، جس کی تربیت خود رب تعالیٰ فرمائے اور جس کا مربی خود رب تعالیٰ ہو، اس سے بڑھ کر حکمت والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا دار الحکمت وعلی بابھا، فرمایا میں حکمت کا، علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود واضح فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکمت اور دانائی عطا فرمائی ہے، اور حضور کا یہ وصف تھا حکمت اور دانائی والا، جس نے عرب کے لوگوں کو جو بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، ماؤں کو بیچتے تھے، بہنوں کو قتل، بھائی بہنوئیوں کو قتل کرنے والے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے ایسی دانائی عطا فرمائی، ایسی دانائی عطا فرمائی کہ وہ ساری کائنات کے راہبر اور ہادی بن گئے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانائی کا ایک عکس تھا، جو ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سیرت میں نظر آتا ہے۔ چونکہ یہ نومبر کا مہینہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ 9 نومبر کو اقبال ڈے پاکستان میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو حکمت عطا فرمائی، ان حکمت اور دانائی کے حامل افراد میں سے ایک شخصیت شاعر مشرق، مصور پاکستان اور قلندر لاہوری ڈاکٹر محمد اقبال بھی ہیں۔ اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے افکار کے ذریعے ور صغیر میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت اسلام اور جذبہ حریت و آزادی کو دوبالا کیا، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر محمد اقبال کے جو خطبات ہیں، ان کے جو اشعار ہیں، انہوں نے جس طریقے سے جو ان کو پڑھتا ہے اور جو سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اس قوم کے جوانوں کو اور مسلمان انسانوں کو خودی کا درس دیا ہے اور جذبہ حریت دیا ہے، شاید ہمیں کسی اور کے الفاظ میں اس واضح انداز میں نہیں ملتا۔ تو جن لوگوں کو حکمت ملے، جن کو دانائی ملے، جن کو اللہ تعالیٰ یہ خیر عطا فرمائے، آپ قرآن مجید کی آیت سے سماعت فرما چکے کہ یہ بہت بڑا اللہ کا فضل اور کرم ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر محمد اقبال بھی ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ وہ 9 نومبر 1870 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم یہاں سے حاصل کرنے کے بعد پھر مختلف جگہوں سے علم حاصل کرنے کے بعد کچھ عرصہ
انہوں نے وکالت کا بھی کام کیا اور اس شعبے سے بھی وابستہ رہے، لیکن اس کے بعد پھر جب ان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے اور وہ مسلمانوں کے رہنما اور پاکستان کا تصور جب پیش کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ان کی جو تعلیمات ہیں وہ آج کے اس دور میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان جو آج مغرب سے متاثر ہیں اور مغرب کی فکر جن کے ذہنوں کے اندر غالب آ چکی ہے اور ہم اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہیں، چند انگریزی کے جملے کوئی بول دے تو ہم مرعوب ہو جاتے ہیں، اس کو بولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، ہم اپنی سیرت اور صورت جو سرکار نے ہمیں دی تھی اس سیرت کو ہم اور اس صورت کو حقیر سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف جو ان کا لباس ہے، ان کی جو شکل و صورت ہے، ان کا جو طرز حیات ہے، اس کو اپنانے میں آج ہم فخر محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بڑا ماڈرن شخص ہے، یہ بڑا ایجوکیٹڈ شخص ہے، جس کا حلیہ بھی ایسا ہے، جس کا انداز بھی ایسا ہے۔ جبکہ آپ اقبال کو پڑھیں تو اقبال ہمیں بتاتے ہیں کہ تیرے آئیڈیل وہ یورپ والے نہیں ہیں، میں نے بڑا عرصہ یورپ کو دیکھا، وہاں پڑھا، وہاں رہا ہوں، تیرا کامیابی کا معیار اور تیرا سب کچھ مدینے کی گلیوں میں ہے۔ تو ہم ڈاکٹر اقبال کا اگر ان کی زندگی کا یوں مطالعہ کریں اور بچپن سے لے کر آگے پھر ان کی شاعری کو دیکھیں تو ہمیں پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ جو اقبال ڈے ہم 9 نومبر کو مناتے ہیں، یا مجھے نہیں علم شاید چھٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا اگر یہ ہوا کرتی تھی یا دن منایا جاتا ہے تو فقط اس حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ بس ٹھیک ہے یہ دن منا لیا گیا تو ہمیں چھٹی ہو گئی یا ہم نے کوئی جو ہے وہ سیلیبریٹ کر لیا۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے پیغام کو سمجھا جائے، ان کے کردار کو سمجھا جائے کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ اگر آپ اقبال کی اس ساری تعلیمات کو پڑھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اقبال گویا اس شعر کے واقعی مصداق تھے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آپ دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو والدین ہوتے ہیں نا، والدین، ظاہر ہے میں بھی اولاد والا ہوں، آپ بھی، یہ میرے آپ سب کے لیے بہت خوبصورت پیغام ہے۔ حضور نے فرمایا والدین اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین تحفہ دے سکتے ہیں، جانتے ہو وہ تحفہ کیا ہے؟ ظاہر ہے ہم سارے خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کوئی کمی نہ آئے، ہم ان کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، لباس کی، دیگر چیزوں کی، ضروریات کی۔ فرمایا صحابہ تم جانتے ہو کہ ایک ماں اور ایک باپ اپنی اولاد کو سب سے بہترین تحفہ گفٹ کیا دے سکتے ہیں؟ عرض کی حضور اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا والدین کا اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں۔